بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں، یعنی پرہیزگاروں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں، یعنی قابو کرنے والے ہیں غصے پر قابو کرنے والے ہیں، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور مال کی کمی میں۔ قاموس میں اسی طرح ہے، یہ لغت کا نام ہے قاموس، یعنی وہ کسی حال میں بھی، قاموس جو ہے لغت کی کتاب کا نام ہے، یعنی وہ کسی حال میں بھی انفاق کو یعنی خرچ کرنے کو نہیں چھوڑتے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اپنی استطاعت یعنی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے وہ اخلاق جو جنت کا مستحق بناتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ سخاوت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے وہ اخلاق جو ان کو جنت کا حقدار بناتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ سخاوت ہے۔ متقیوں کو جنت کا حقدار بنایا گیا کس لیے؟ کہ وہ سخاوت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ جاہل سخی، بخیل عابد سے، جاہل سخی یعنی جاہل، ایسا جاہل جو سخاوت کرنے والا ہو، اور ایسا عابد یعنی عبادت گزار جو بخل سے کام لینے والا ہو۔ تو جاہل سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی عبادت کرنے والے بخیل کے مقابلے میں جاہل سخی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابواب البر والصلہ، باب فی السخاء، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 پر۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احب الی اللہ من العالم البخیل کے الفاظ ذکر کیے، یعنی سخی جاہل بخیل عالم کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ ہوتا ہے۔ امام بیہقی نے اسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت نقل کی ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کا عظیم خلق ہے۔ سخاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسے ابن نجار نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹک رہی ہے، جس نے ان میں سے کسی کو پکڑ لیا یہ ٹہنی اسے جنت تک لے جائے گی۔ اور بخل جو ہے جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹک رہی ہے، جس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی یہ ٹہنی اسے جہنم میں پہنچا دے گی۔ اسے دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت بیہقی نے حضرت علی اور حضرت ابن عدی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، خطیب نے جناب ابو سعید سے، ابن عساکر نے حضرت انس سے، دیلمی نے مسند فردوس میں معاویہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے گیا، یعنی آگے بڑھ گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس کثیر مال ہے، یعنی بہت مال ہے، جس نے مال میں سے 1 لاکھ درہم لیا، جسے صدقہ کر دیا۔ ایک دوسرا آدمی جس کے پاس کل 2 درہم ہے، یعنی صرف 2 درہم ہیں،
اور اس نے ایک لیا اور دوسرا صدقہ کر دیا۔ سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا نیز، یعنی ساتھ ہی جو ہے ابن حبان، ابن خزیمہ اور حاکم نے بھی۔ والکاظمین الغیظ، ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، یعنی شدید غصے کے وقت، اپنے سخت غصے کے وقت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روکنا، یعنی قادر ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود غصہ پر جو ہے عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ کظمت القربہ سے مشتق ہے، یعنی جب تو نے مشکیزے کو بھرا ہوا اور اس کے منہ کو باندھ دیا ہو، کظمت القربہ، تو کہتے ہیں کہ جب تو نے مشکیزے کو بھرا ہو اور اس کے منہ کو باندھ دیا ہو تو کہتے ہیں کظمت القربہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غصے کو اس حال میں پی گیا کہ وہ اس کو پورا کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا۔ یہ شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 313 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام احمد، عبدالرزاق اور ابن ابی دنیا نے غضب کی، یعنی غصے کی مذمت میں، برائی میں، مذمت کے ضمن میں ذکر روایت کیا ہے۔ امام بغوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جس نے غصے کو پی لیا جبکہ وہ اسے پورا کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کرے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کلبی نے کہا کہ وہ اپنے غلاموں کی سوء ادبی کو، یعنی بے ادبی کو معاف کرتے ہیں۔ زید بن اسلم اور مقاتل نے کہا کہ جو ان پر ظلم کرے اور زیادتی کرے اسے معاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایسے لوگ میری امت میں تھوڑے ہیں، یعنی کم ہیں، مگر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں مقاتل سے نقل کیا ہے۔ بیہقی نے مسند فردوس میں حضرت ابن مالک کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، تو المحسنین پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، الف لام جنسی ہے اور لوگ بھی اس میں داخل ہیں، یا الف لام عہد خارجی کا ہے، یعنی خاص قسم کے لوگ مراد ہے۔ پھر اس سے مراد صرف معاف کرنے والے ہوں گے، یعنی معاف کرنے والے مراد ہوں گے اس میں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان کی مدح کی جائے، یعنی تعریف کی جائے، ساتھ ہی یہ جو ہے یہ اشارہ کیا جائے کہ یہ محسنین کی صفات ہے۔ ثوری سے مروی ہے، روایت ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو زیادتی کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ محسن کے ساتھ احسان کرنا تو اسے بدلہ دینے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر ابھی جو ذکر کیا گیا، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا تو اسے بدلہ دینے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شیخین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت کیا کہ حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے، گویا یعنی ایسی کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محسنین تو حقیقت میں صوفیہ ہی ہیں۔ شاید کظم الغیظ یعنی غصے کو پینا یا غصے پر قابو پانا، یہ نفس کو فنا کرنے سے کنایا ہو، یعنی غصے کو پینا مطلب یہ کہ نفس پر قابو پانا یا نفس کو فنا کرنا، یہ مطلب یعنی کہ کظم الغیظ بول کر نفس کو فنا کرنا مراد ہو، کیونکہ غصے کا مبدا یعنی اس کی شروعات جو ہے، بنیادی معاملہ جو ہے نفس کے رذائل، یعنی نفس کی گندگی، جیسے تکبر اور حسد، کینہ، بخل اور اس جیسے دوسرے امور بنتے ہیں، دوسرے معاملات بنتے ہیں۔ شاید جو ہے العفو عن الناس سے یعنی لوگوں سے درگزر کرنا، اس سے مراد فنائے قلب سے کنایا ہو، یعنی قلب کو فنا کرنا مراد ہو، کیونکہ فنائے قلب سے
لوگ جو ہے نظر اعتبار سے یعنی بھروسے کی نظر سے گر جاتے ہیں، تو وہ تمام افعال کو، تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی منسوب دیکھتا ہے۔ اس لیے انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس سے مواخذے کو یعنی پکڑ کو جائز نہیں جانتا، مگر حقوق اللہ کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں وہ اس بندے کا مواخذہ کرتا ہے یعنی پکڑ کرتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہو اور اظہار بندگی ہو جائے۔ اور شاید انفاق فی السراء والضراء کا معنی یعنی خرچ کرنا خوشحالی اور تنگ دستی میں، اس کا معنی یہ ہو کہ اپنے دلوں کو دنیاوی مال و متاع میں مشغول نہ ہونے دینا، اپنے دلوں کو دنیاوی ساز و سامان میں، مال میں مشغول نہ ہونے دینا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منفقین، محسنین اور عافین یعنی خرچ کرنے والے، احسان کرنے والے اور معاف کرنے والوں کا ذکر فرمایا، تو ان کے پیچھے تائبین کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ان کے بعد جو ہے توبہ کرنے والوں کا بھی ذکر کیا۔ اب آیت کا نمبر ہے 135۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھے کوئی برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر تو ذکر کرنے لگتے ہیں، یعنی فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، یعنی اسی پر ڈٹے نہیں رہتے جو کچھ ان سے ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس میں موصول یہ الذین جو اس میں موصول ہے یہ مبتدا ہے، اور اولئک جزاؤہم اس کی خبر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں موصول جو ہے اس کا عطف جو ہے المتقین یا الذین ینفقون پر ہو۔ اس صورت میں اولئک جزاؤہم جو ہے جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی نئے سرے سے ایک جملہ ہوگا۔ زیادہ ظاہر پہلا قول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مومنین نے عرض کی، مومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ عزت والے تھے، ان میں سے جب کوئی گناہ کرتا، جب صبح ہوتی تو اس کا کفارہ ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تو تیری ناک یا تیرا کان کاٹا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ذلیل اور رسوا ہو۔ یہ ایک محاورہ ہے، فلاں کام کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550 اور 50 پر موجود ہے۔ عطا نے کہا کہ یہ آیت تیہان تمار کے حق میں نازل ہوئی، اس کی کنیت جو ہے یعنی اس شخص کا نام یہ تھا اور کنیت ابو معبد تھی، تو ایک خوبصورت عورت اس کے پاس آئی جو اس سے کھجوریں خریدنا چاہتی تھی۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ کھجوریں عمدہ نہیں، اچھی نہیں، گھر میں اس سے اچھی کھجوریں ہیں۔ اس عورت کو گھر لے کر چلے گیا اور اسے بازاروں میں سمیٹ لیا، اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا، گھر لے جا کر بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس کا بوسہ لیا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو ابو معبد نے اسے چھوڑ دیا اور سخت شرمندہ ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سب یعنی پورا واقعہ ذکر کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ بھی معالم التنزیل کے اندر صفحہ نمبر 550 پر ہے، جلد نمبر 1۔ مقاتل اور کلبی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری اور ثقیف قبیلے کے ایک آدمی کو بھائی بھائی بنایا۔ اب ثقفی جو ہے غزوے میں شرکت کے لیے گیا اور انصاری کو گھر والوں کا ذمہ دار بنایا، تو ایک روز اس نے ان کے لیے گوشت خریدا، انصاری نے گوشت خریدا۔ جب عورت نے اس سے گوشت لینے کا ارادہ کیا تو یہ انصاری اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا
اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ اپنے سر پر مٹی ڈالی اور جس طرف منہ آیا اسی طرف چلا گیا، جس طرف اس کا رخ تھا اسی طرف چلا گیا۔ جب ثقفی واپس آیا تو اس نے انصاری کو نہ پایا، تو اس نے اپنی بیوی سے اس انصاری کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھائی نہ بنائے، انہیں ایسا بھائی نہ دے اللہ تعالیٰ، اور تمام واقعہ ذکر کیا، پورا واقعہ بتا دیا کہ اس نے حرکت غلط کی۔ جبکہ انصاری جو ہے توبہ استغفار کرتے ہوئے پہاڑوں میں تسبیح کرتا رہا، تو ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، جو غزوے میں گئے تھے، تو ثقفی نے اسے تلاش کیا تو اسے پا لیا، مل گئے وہ انصاری، اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کے پاس کوئی تسلی یا رحمت پائے۔ انصاری نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، اور تمام قصہ پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ غازی کے حق میں، یعنی جنگ میں شرکت کرنے والے کے حق میں جتنی غیرت رکھتا ہے مقیم کے حق میں نہیں رکھتا۔ مقیم یعنی جو مقام پر رہتا ہے اس کے حق میں اتنی نہیں ہوتی۔ پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے سامنے سب کچھ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ روایت بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550 پر ہے معالم التنزیل میں۔ فحش کا معنی قبح اور حد سے نکلنا ہے۔ فحش کا معنی قبح یعنی برائی اور حد سے نکلنا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو ہے عبارت تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 کی ہے۔ یہاں فاحشہ سے مراد گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا قبح اور عصیان میں یعنی برائی اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاحشہ سے مراد بدکاری ہے۔ یہ بھی تفسیر خازن کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353۔ اب اس کے بعد ہے ظلم کرے اپنے آپ پر، یعنی گناہ صغیرہ کیے یا زنا سے کم درجے کا عمل کیا، جیسے بوسہ لینا، معانقہ کرنا، یعنی گلے لگنا اور چھونا۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے قولاً یعنی زبانی اعتبار سے برا عمل کیا یا فعلاً اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ فاحشہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا اثر غیر تک پہنچے، اور نفس کا ظلم جو ایسا نہ ہو، یہ معنی زیادہ ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کا ذکر کیا، یعنی اور اللہ معافی مانگتے اپنے گناہوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کا ذکر کیا اور یہ یاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس بارے میں پوچھے گا، تو شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کی اور استغفار کی۔ مقاتل توبہ کیے، استغفار کیے۔ مقاتل نے کہا کہ انہوں نے گناہوں کے ارتکاب کے وقت، گناہ کرتے وقت زبان سے ذکر کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد، اللہ کے ذکر سے مراد استغفار ہے، صلاۃ استغفار ہے، یعنی توبہ والی نماز ہے۔ کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ کوئی بندہ مومن، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یعنی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی اور باب آل عمران کتاب التفسیر ابواب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ پھر وہ یہ آیت تلاوت کرتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں پر جو من ہے وہ استفہامیہ ہے، یعنی کون ہے جو معافی طلب کرتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے، تو
تو من استفہامیہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے، لیکن اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو پھر استثناء مفرغ صحیح ہو گیا، یعنی گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ہی معاف کرتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں، یعنی لوگ جو ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق معاف کرتے ہیں، وہ ذنوب اور معاصی یعنی گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کو معاف کرنے والا انسان وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید پر معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی امید پر معاف کرتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اس امید پر وہ بھی معاف کر دیتا ہے، بس وہ تو بدلہ طلب کرنے والا ہو گیا۔ گناہ کی بخشش تو بغیر غرض اور منفعت کے ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی فائدے کے ہوتی ہے بخشش، گناہ کی بخشش وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی غرض کے بندے کو معاف کرتا ہے۔ یہ دو معطوفوں کے درمیان جملہ معترضہ ہیں، دو حرف عطف آ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں جو ہے جملہ معترضہ ہیں، جس کے یہاں لانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور مغفرت کا عموم یعنی مغفرت کا عام ہونا، استغفار پر برانگیختہ کرنا، ابھارنا اور توبہ کے قبول کرنے کے وعدے کا بیان ہے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے کہ قول کو مقدر مان کر اسے حال بنایا جائے، یعنی قائلین ومن یغفر، یا یہ پھر ذکروا کے مفعول پر معطوف ہے، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اس صفت میں اس کے یکتا ہونے، ایک ہونے کا ذکر کیا۔ ولم یصروا، اصرار کا معنی ہے گناہ میں منہمک ہونا، ڈوب جانا، اس میں سختی کرنا اور اس کا قلع قمع کرنے سے رکنا ہے، یعنی گناہوں کا خاتمہ کرنے سے رک جانا ہے، گناہوں کے ختم ہونے سے رکنا ہے۔ صحہ میں یہی معنی ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس پر قائم نہیں رہتے۔ علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کیے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ترک فعل پر عزم استغفار کے لیے شرط ہے، یعنی گناہ کے چھوڑنے پر پختہ ارادہ کرنا یہ استغفار کے لیے شرط ہے۔ جس طرح فعل پر یعنی گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا شرط ہے، اس لیے استغفار کے لیے فعل چھوڑنے کا عزم یعنی اس کام کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ ضروری ہے، اگرچہ اس کے بعد اس سے یہ فعل صادر ہو ہی جائے، کام اس سے اگر یہ ہو جائے اس کی طرف سے وہ الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کی اس نے اصرار نہیں کیا، یعنی معافی طلب کی تو اب پھر وہ گناہ پر نہیں ٹکتا، قائم نہیں رہتا، اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ اعادہ کرے۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پر یہ روایت ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے بخشش طلب کرنے والا جبکہ وہ اس گناہ پر قائم بھی ہو تو وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 436 پر یہ روایت موجود ہے، یعنی جس نے گناہ سے بخشش طلب کرنے والا ایسا آدمی کہ وہ گناہ پر قائم بھی ہو تو وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ اسے بیہقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ، گناہ صغیرہ پر اصرار یعنی جمع رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی صورت میں کبیرہ نہیں ہوتا، بڑا گناہ نہیں ہوتا، اور اصرار کی صورت میں صغیرہ نہیں رہتا۔ اصرار کی صورت میں یعنی گناہوں پر ڈٹے رہنے کی صورت میں وہ گناہ جو ہے اب گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اسے دیلمی نے مسند فردوس میں نقل کیا ہے۔ وہم یعلمون، اور وہ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں، تو یہ لم یصروا میں جمع کی ضمیر سے حال ہے۔ لم یصروا نہیں ٹکے رہے، نہیں جمے رہتے، نہیں قائم رہتے، جو کچھ انہوں نے کیا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں،
یعنی انہوں نے اصرار یعنی گناہوں پر جمے رہنا اس لیے ترک کر دیا، اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ معصیت ہے یعنی گناہ ہے۔ انہوں نے گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا، اپنی سستی اور طبیعت کی نفرت اور بندوں کے خوف یعنی ڈر یا سہولت یعنی آسانی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، یعنی کسی دشواری کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ جزا تو اس وقت یعنی مرتب ہوتی ہے، یعنی سزا وغیرہ کا معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اطاعت کی یعنی بدلے کا معاملہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اطاعت کی نیت کے ساتھ برائی سے رکے۔ صرف فعل نہ کرنے سے یعنی کام کے نہ کرنے سے بدلہ نہیں ملتا، جزا نہیں ملتی، اس پر ثواب نہیں ملتا، لیکن وہ جزا جو معصیت پر مرتب ہوتی ہے، یعنی وہ بدلہ جو گناہ کے کام پر مرتب ہوتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ عدم فعل اس سے بچا لیتا ہے، کام کا نہ کرنا اس کو اس گناہ سے روک لیتا ہے، کیونکہ قادر نہ ہونا بھی عصمت ہے، یعنی گناہوں پر قابو نہ پانا یہ بھی ایک طرح سے حفاظت ہے۔ ضحاک نے کہا کہ تقدیر کلام یوں ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بخشش کا مالک ہے۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 پر موجود ہے۔ حسین بن فضل نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا، اگرچہ وہ تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ روایت بھی معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بخشش طلب کریں گے یعنی معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تو انہیں بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، اس نے کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا، میرے گناہ کو بخش دے، تو اس کا رب فرماتا ہے میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، یعنی گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جتنا عرصہ اللہ نے چاہا، جتنے زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے رکا رہا، بندہ جو ہے گناہ سے رکا رہا۔ پھر اس نے گناہ کیا، اس نے عرض کی اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے، اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے جان لیا ہے، یعنی اس کو اتنا علم ہو چکا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ ٹھہرا رہا جتنا عرصہ، یعنی جتنے زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا گناہ سے رکا رہا۔ پھر اس نے ایک گناہ کیا، یعنی تیسری مرتبہ پھر گناہ کر لیا۔ عرض کی، کہنے لگا کہ اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے، میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پس وہ جو چاہے کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پس وہ جو چاہے کرے۔ یہ روایت مشکات المصابیح کتاب الدعوات باب الاستغفار صفحہ نمبر 203 اور 204 پر موجود ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ جان لیا کہ میں گناہ بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں میں نے اسے بخش دیا، جب تک اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552 پر ہے۔ اسے طبرانی اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 136۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ ہیں، یعنی یہ وہ نیک بخت ہے جن کا بدلہ بخشش ہے، جزاؤہم مغفرہ، جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت یعنی رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، یعنی ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہو اور ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ اگر یہ جملہ مستانفہ ہو اولئک جزاؤہم، اگر یہ نیا جملہ ہو تو اس کا مشار الیہ
متقین اور تائبین سب ہوں گے، تقوی پرہیزگاری والے، توبہ کرنے والے، سب کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ سابقہ اسم موصول کی خبر ہو، یعنی اس سے پہلے جو اسم موصول گزرا ہے الذین اذا فعلوا فاحشہ، اس کی یہ خبر بن رہا ہو تو پھر مشارون الیہ صرف تائبین ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، متقین مراد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تشریح ہے، وضاحت ہے، نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے۔ جنات تجری، جنات کو نکرہ اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو کہ ان کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے وہ مرتبے میں اس سے کم ہے جو جنت ان متقیوں کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقین یعنی تقوی پرہیزگاری والوں کا سابقہ آیت میں، یعنی اس سے پہلے والی آیت میں مذکورہ صفات سے متصف ہے۔ یعنی جو تقوی پرہیزگاری والے اس سے پہلے کی آیت میں مذکورہ صفات یعنی جو صفتوں کا تذکرہ کیا گیا اس سے مالا مال ہے، تو ایسے متقیوں کے لیے الگ جنت ہے اور تائبین کے لیے الگ جنت ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے الگ جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا اختتام جو ہے محسنین پر کیا، واللہ یحب المحسنین، اس آیت کا اختتام محسنین پر کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہے، حقدار ہیں اور شریعت کی حدود کی، شریعت کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ اس آیت کا اختتام العاملین پر کیا۔ یہ آیت ختم ہو رہی ہے عاملین پر، عمل کرنے والوں پر، کام کرنے والوں پر۔ اپنی کوتاہی کا تدارک کرنے والا یعنی اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے والا یا اس کو پورا کرنے والا اس عامل کی طرح ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی فوت شدہ یعنی کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں یعنی جستجو کریں، لیکن محسن یعنی احسان کرنے والا اور متدارک محبوب اور مزدور میں یعنی جو کسی چیز کا تدارک کرے، اس کی بھرپائی کی کوشش کرے، تو اس میں کتنا بعد اور مسافت ہے، کتنی دوری ہے، یہ دانشمند پر مخفی نہیں ہے، عقل مند پر یہ چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ شاید اسی نقطہ لطیفہ کی وجہ سے جزا کی جگہ اجر کا لفظ استعمال کیا، نعمہ جزاء العاملین نہیں کہا بلکہ نعمہ اجر العاملین کہا۔ یہاں مخصوص بالمدح محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، تقدیر کلامی ہوں گی نعمہ اجر العاملین المغفرۃ والجنات، یعنی انعام کیا ملے گا۔ قرآن میں تو اتنا ہی ذکر کیا گیا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، تو کیا ہے بدلہ؟ مغفرت ہے، جنت ان کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسے بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، قشیری نے رسالہ میں اور ابن نجار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فائدہ، جنت کو متقین اور تائبین کے لیے تیار کرنے سے یعنی پرہیزگاری کرنے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے تیار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں اصرار کرنے والے داخل نہ ہوں گے، یعنی جس طرح جہنم کافرین کے لیے بطور جزا تیار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں کافروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، تو اس سے یہ پتہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی متقین کے لیے تو اس میں متقیوں کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا، یہ لازم نہیں آتا۔ جیسے جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ اس میں کافر کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے مومن، یعنی گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے مطلب ڈٹے رہنے والے، قائم رہنے والے مومن جنت میں اس وقت داخل ہوں گے جب انہیں مغفرت کے بعد گناہوں سے یعنی بخشش کے بعد گناہوں سے پاک کیا جا چکا ہوگا، خواہ یعنی چاہے جہنم کے عذاب کے بعد، کیونکہ مومن کے حق میں عذاب جہنم دوزخ کا عذاب اس بھٹی کے مانند ہے جو تانبے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بھٹی کیسے تانبے کو ختم کرتی ہے، میل کچیل کو ختم کرتی ہے، تو جہنم بھی مومن کو اس طرح پاک یعنی صاف کر دے گی، خواہ یعنی چاہے بغیر عذاب کے مغفرت کی صورت میں اس وقت نافرمان کو، چاہے بغیر عذاب کے مغفرت کی صورت میں اور اس وقت نافرمان کو پاکیزگی حاصل کرنے میں توبہ کرنے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ثابت بنانی نے کہا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ اب اگلی آیت
137 نمبر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلی نشست میں تلاوت کریں گے۔ آج ہم نے 136 تک تلاوت کیا۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔